الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس مبارک اور آسان دین سے ہماری نسبت اور ہمارا تعلق رکھا ہے کہ جس پر عمل کرنے سے اور جس پر چلنے سے اس امت کو اللہ پاک نے یقینی اور دائمی کامیابی والا مقام اور گھر دیا ہے. شریعت مطہرہ کامیابی کا راستہ بھی ہے اور اس پر عمل کرنا بہت آسان بھی ہے، مشکل نہیں، بلکہ منع کیا اور ناپسند کیا کہ ایک شخص اپنے مزاج کی وجہ سے یا اپنی عادت کی وجہ سے شریعت کی دی ہوئی رخصت اور آسانی کو چھوڑ کر مشکل راستے کو اختیار کر لے. جو سہولت اللہ پاک انسان کو دے دے اور جو آسانی اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے امت کو مل گئی، اور جو سہل راستہ شریعت انسان کو دے دے اس کو انسان جان بوجھ کے اگر چھوڑتا ہے یہ کہہ کر کہ بھی میں تو مشقت پہ چل سکتا ہوں، میں تو کر سکتا ہوں، میرے اندر طاقت بھی ہے، ہمت بھی ہے، جوانی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہم اپنے مزاج اور ذوق کے تابع نہیں ہیں، بلکہ ہم اللہ کی مرضی اور شریعت کے تابع ہیں. اس لیے جہاں امت نے یہ کوشش کی کہ شریعت کے تقاضے کو پیچھے رکھ کر اپنے مزاج کو آگے کرے، وہی تنبیہ آئی اور وہی اللہ پاک نے روک دیا. اس لیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ما خیر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین قط، جب بھی ایسا ہوا کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دو معاملوں میں سے کسی ایک کا اختیار دیا گیا، بین امرین، کہ آپ چاہیں تو اس پر چل لیں، آپ چاہیں تو اس پر چل لیں، اختیار دیا گیا، آپ نے اس موقع پر کیا کیا؟ الا اخذ ایسرہما، آپ نے ہمیشہ ایسی صورت میں وہ راستہ اختیار کیا جو آسانی والا تھا، آسانی والے راستے کو آپ نے اختیار کیا، لیکن کب تک؟ ما لم یکن اثمن، بشرطے کہ اس آسانی کو منتخب کرنے میں آگے چل کر کسی گناہ میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہو۔ دین بالکل واضح ہے دوستو، شریعت بہت آسان ہے، اور پھر محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہر چیز کر کے امت کو سکھائی اور دکھائی۔ کرنا کیا ہے ہمیں؟ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، اگر آج ہم اپنے مزاج کی وجہ سے کوئی مشقت والے راستے کو اختیار کر لیں اور یہ سوچ کر کریں کہ بھی میں صحیح کر رہا ہوں اور اس پر مجھے اجر زیادہ مل جائے گا، لیکن اس مشقت کے راستے پر چلنے کا نتیجہ یہ ہونا ہے کہ باقی لوگ حرج میں پڑیں گے، یا اس کا نتیجہ یہ ہونا ہے کہ آگے چل کر آپ خود پریشان ہو جائیں گے، نہیں کر سکیں گے پھر اس پر۔ تو یاد رکھیں کہ کبھی بھی ایسی ترتیب اور طریقے کو اللہ پاک نے پسند نہیں فرمایا، بلکہ اس کی نفی فرمائی۔ اس لیے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا بشروا ولا تنفروا ویسروا ولا تعسروا، فرمایا لوگوں کو خوش کرو، یعنی خوشخبریاں سناؤ، تسلی دو، ولا تنفروا، ان کو دین کے راستے میں متنفر مت کرو، ایسا پیچیدہ، ایسا مشکل، ایسا مبہم، ایسا مجہول کہ سامنے والا کہے یار یہ تو میرے بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی بہت ہی مشکل ہو جائے گا، بھئی میں نہیں کر سکتا ہوں۔ تو بجائے اس کے کہ میں اس کو کچھ ترغیب دے کر، کچھ ہمت دے کر، کچھ حوصلہ دے کر آگے لاؤں، میں نے ایسی سخت باتیں وہاں پہ کر دی کہ وہ بجائے آنے کے متنفر ہو کے دور ہو گیا۔ فرمایا ایسا مت کرو۔ آگے فرمایا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، اور تم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ان کے لیے تنگی پیدا مت کرو۔ تو اب میں خود اپنے عمل سے یا اپنی باتوں سے ایسا سخت مزاج بنا لوں کہ کوئی گنجائش ہی نہیں، کوئی راستہ ہی نہیں، مشکل سے مشکل ترتیب اور طریقہ لوگوں کو بتاؤں اور لوگوں سے کہوں کہ اس پر نہیں آئے تو پھر کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، شریعت مطہرہ جو آسانی دے دے، شریعت دے دے، انسان کی دی ہوئی آسانی نہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان خود ساختہ آسانی بنا لے، نہیں، شریعت جو آسانی دے دے وہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، اور بندہ اس کو قبول کر لے، یہ شریعت کے مزاج پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ کو پسند بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے وجود سے کسی اور کے لیے بوجھ نہ بنے، پریشانی نہ بنے، تکلیف نہ بنے، وہ مشقت میں نہ پڑے۔ بہت سارے کام میرے دوستوں بزرگوں ایسے ہیں جو مستحب ہوتے ہیں، جو نفلی ہوتے ہیں، نہ وہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے، نہیں ہوتے،
بلکہ زیادہ سے زیادہ ان کی حیثیت نفلی عمل کی ہے یا استحباب کی ہے، لیکن ہم اس کو اتنا لازم اپنے اوپر کر دیتے ہیں کہ اگر وہ چھوٹ گیا، یا یہ کہ مجھ سے یہ تقاضا ہوا کہ بھئی آپ آج نہ کریں یا اس موقع پر نہ کریں، تو بس ایسا لگے گا کہ جیسے شریعت کمزور پڑ گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اکثر ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ جب نماز کی نیت باندھتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کے بعد آپ ایک لمبی دعا پڑھتے ہیں، حالانکہ ہم جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہم کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس میں کتنا وقت لگا؟ 5 سیکنڈ لگ گئے۔ لیکن صحابہ اللہ کے پاک پیغمبر کے ہر عمل کو بڑی گہری نظر سے دیکھتے تھے کہ میں اس کو سیکھ لوں، میں بھی کر لوں۔ بڑی اہم بات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ تکبیر تحریمہ کے بعد اتنی لمبی دعا پڑھتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ اور سورہ فاتحہ کے مابین کافی وقت ہمیں محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ صرف اگر آپ ثنا پڑھتے تو وہ تو 4-5 سیکنڈ ہے۔ آپ کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ حدیث کی کئی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ سوال سنا، آپ نے ان کو وہ دعا سنانا شروع کر دی، اور ایک طویل دعا ہے دوستوں، طویل، مختصر نہیں، ایک طویل دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سنائی، اور فرمایا کہ میں جو تکبیر تحریمہ کے بعد اکثر وقت لگاتا ہوں تو میں یہ دعا پڑھتا ہوں۔ بات سمجھ گئے دوست آپ نے؟ اب یہاں محدثین نے بڑی خوبصورت بات لکھی، فرمایا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا، آپ کا عمل تھا، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ نے یہ دعا حضرت ابو ہریرہ کے اس سوال سے پہلے کبھی صحابہ کو نہیں بتائی؟ ایسا ہی تھا نا، اس سے پہلے نہیں بتائی۔ اس کی وجہ تھی دوستوں، محدثین فرماتے ہیں چونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے سے امت تک دین آنا تھا، ایک ایک چیز منتقل ہونی تھی۔ اگر یہ طویل دعا عام مزاج بنا دیا جاتا اور صحابہ میں اس دعا کے مذاکرے ہوتے کہ بھئی تکبیر تحریمہ کے بعد تو اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ دعا پڑھی، ہمیں بھی ترغیب دی، ہمیں بھی سکھائی، لہذا امت کو بھی یہ سیکھنی پڑے گی، آپ بتائیں کتنا بڑا حرج امت کے لیے ہو تو۔ چونکہ ایک مستحب عمل تھا اور ایک نفلی عمل تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات کی حد تک اس کو فرما رہے تھے، لیکن صحابہ کو نہ وہ طریقہ اس وقت تک بتایا، نہ ان کو سنایا، نہ اس واقعے میں بھی ترغیب دی کہ ابو ہریرہ اب تمہیں یہ دعا بتا دی ہے، اب تم بھی پڑھا کرو، ایسا بھی نہیں۔ اس سے پتہ کیا چلا، پیغام کیا آیا کہ جو عمل اپنی ذات میں، اپنی حیثیت کے اندر فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے، بلکہ وہ نفل یا مستحب عمل ہے، بندہ اس کو اپنی ذات کے اوپر اس درجہ لازم نہ کرے کہ کل اس کے اپنے لیے یا اس کی وجہ سے دوسری جماعت کے لیے، عام طبقے کے لیے وہ مشکلات کا باعث بن جائے۔ شریعت جہاں رخصت دیتی ہے، آسانی دیتی ہے، راستہ دیتی ہے، سہولت دیتی ہے، اس کو اختیار کرنا یہ اللہ کو محبوب ہے، پسند ہے دوستو۔
اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے نکلے اور ایک غزوے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اور رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ چونکہ جہاں تشریف لے جا رہے وہ جگہ تھی قریب، دور نہیں تھی۔ اب ایک آدمی جب رمضان کے مہینے میں مسافر بن رہا ہو، سفر آ رہا ہو، دن کے وقت میں سفر کرنے لگا ہے، ایسی صورت میں اس کو روزہ رکھنا چاہیے یا ترک کرنا چاہیے؟ شریعت اس میں بالکل واضح ہے، آسان ہے، اور فرمایا کہ جو سفر راحت ہے، جس میں کوئی تکلیف، بوجھ اور مشقت نہیں ہے، اور انسان تندرست صحت یاب ہے، اس بندے کے لیے افضل ہے کہ یہ روزہ رکھ لے، اور یہ بھی اگر ترک کر دے تو گناہگار نہیں۔ لیکن شرط، دو شرائط ہیں، سفر راحت ہو، آدمی تندرست ہو۔ بات سمجھ گئے؟ اب جیسے رمضان المبارک میں آپ عمرے کے سفر پہ جا رہے ہیں، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ اب یہاں سے آپ نے بیٹھنا ہے، پیدل نہیں چلنا، سائیکل پہ نہیں چلنا، گاڑی ڈرائیو نہیں کرنی، آپ نے جا کے یہاں سے ایئرپورٹ کی عمارت میں اندر ہونا ہے جہاں اے سی چل رہے ہیں، راحت ہے، پھر جہاز کی سیٹ پر بیٹھنا ہے، راحت ہے، وہاں اترنا ہے، راحت، یعنی کوئی ایسی مشقت والی لمبی چوڑی بات نہیں، اور پھر ہے بھی آپ تندرست، نوجوان، صحت مند ہے، تو آپ کو لگے کہ کوئی مشکل نہیں ہے، روزہ تو میں رکھ سکتا ہوں، یہ تو محسوس بھی نہیں ہوگا، تو رکھ لینا چاہیے۔ لیکن اگر سفر مشقت ہو، یا آدمی بیمار دوائیوں پر ہے، تو ایسی صورت میں شریعت کہتی ہے کہ یہ روزہ شروع سے ہی نہ رکھے، اس کے لیے نہ رکھنا افضل ہے۔ بعد میں جب رمضان گزر جائے گا تو یہ بعد میں اس ایک روزے کی یا دو یا پانچ جتنے بھی ہے اس کی قضا کر لے۔ یہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، جگہ قریب تھی، آپ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا، صحابہ نے بھی روزہ رکھا، لیکن اللہ کی شان، جیسے جیسے مدینہ کی آبادی سے نکلے، گرمی تو ویسے ہی وہاں کی مشہور، اور ایسا گرمی کا غلبہ ہوا کہ لوگ حد درجہ پیاس کی شدت کی وجہ سے تکلیف میں آ گئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ سب لوگ اپنے روزے کو افطار کر لیں، یعنی توڑ دیں، اور خود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگایا اور اس کو نوش فرما لیا، بعد میں رکھیں۔ جب اس مقام پہ پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک جگہ پر مجمع ہے، کچھ لوگ جمع ہیں، آپ قریب گئے تو دیکھا کہ ایک صحابی لیٹے ہوئے ہیں، دو صحابہ نے ان پہ چادر تانی ہوئی ہے، ایک صحابی ان کو کپڑے سے ہوا دے رہے ہیں۔ بھئی کیا ہوا؟ کہا انہوں نے روزہ نہیں توڑا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں رکھ سکتا ہوں۔ اب جیسے جیسے ہم آگے آتے گئے ان کی طبیعت خراب ہو گئی، تو اب یہاں آ کے یہ لیٹ گئے۔ بات سمجھ گئے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا، فرمائے لیس من البر الصیام فی السفر، ناراض ہوئے، فرمائے سفر کے اندر روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں۔ یعنی جب ہم نے توڑ دیا اور ان کے پاس خود شارع موجود ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے، ایسے موقع پر ان کا یہ عمل کسی بھی طور پہ قابل تعریف اور قابل تقلید اور قابل قبول نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کوئی نیکی کا کام انہوں نے نہیں کیا، بلکہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا اور اپنے وجود سے باقی ساتھیوں کو بھی تکلیف میں ڈال دیا کہ وہ بجائے غزوے کے اس کی خدمت کے اندر لگ گئے۔ بات سمجھ گئے دوست؟ اسی طریقے سے سن 8 ہجری میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے آئے۔ آپ جانتے ہیں اور جاننا چاہیے کہ فتح مکہ کا واقعہ ہوا تو کون سا مہینہ تھا؟ رمضان المبارک، وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا۔
اور اس میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ سے نکلتے ہوئے روزے کی نیت کی تھی، لیکن جب سفر ہوا تو ایسی شدت گرمی کی کہ حلق میں کانٹے محسوس ہوئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی روزہ افطار کیا، لیکن ایسے نہیں، بلکہ فرمائے سب سے پہلے پانی کا جام لے کر آؤ، آپ اونٹنی مبارک پہ اوپر بیٹھے ہوئے تاکہ سب آپ کو دیکھ لیں، اور آپ نے اپنا روزہ افطار کیا، باقی صحابہ نے بھی کیا۔ لیکن چند حضرات ایسے تھے کہ جن کو لگا کہ نہیں ہم تو صحت طاقت رکھتے ہیں، ہم کر لیں گے۔ یہ انسانی مزاج ہے دوستو۔ چنانچہ وہی ہوا کہ جب کچھ وقت کے بعد ایک مقام پہ پہنچے تو ان افراد کی حالت بگڑ گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، آپ نے اس پچھلے واقعے سے زیادہ سخت جملہ ارشاد فرمایا۔ وہاں تو صرف کیا فرمایا تھا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے نا، اور یہاں پہ کیا آپ نے فرمایا، الصائمون عصاۃ، فرمایا یہ روزہ رکھنے والے افراد جو ہے یہ سب کے سب گناہگار، یہ گناہگار۔ اب آپ بتائیں، انہوں نے تو روزہ رکھا ہے، انہوں نے تو اپنے اوپر ایک ذات پر مشقت ڈالنے کی کوشش کی کہ چلے ہم کر سکتے ہیں، اور ایک عمل کے لیے تھا، اللہ کے لیے تھا ظاہری طور پر، لیکن چونکہ شریعت کی رخصت کو چھوڑ رہے تھے، اس مزاج کو چھوڑ رہے تھے، آپ علیہ السلام نے فرمایا گناہگار ہے۔ بات سمجھ گئے دوست؟ تو ایک بات تو میرے دوستوں بزرگوں یہ واضح ہے کہ جہاں شریعت مطہرہ آسانی دے دے، راحت دے دے، راستہ دے دے، پھر انسان اپنے ذوق کی وجہ سے اپنے آپ کو بوجھ میں نہ ڈالے۔ اور اس سے بڑھ کر دونوں واقعات میں ایک اور چیز کہ دونوں واقعات میں جو عمل ان چند صحابہ کرام نے کیا تو دونوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود موجود تھے، خود آپ کی ذات موجود تھی، لیکن ان کو لگا کوئی خدا نخواستہ انہوں نے خلاف ورزی نہیں کرنی تھی، نافرمانی نہیں کرنی تھی، صحابہ تو پاک لوگ تھے، لیکن ان کو لگا کہ ہم کر سکتے ہیں، ہم میں طاقت ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے۔ تو ایک ایسے بڑے کی موجودگی میں کسی نیچے والے کا انفرادی طور پر ایسا عمل کرنا جس کو بڑے نے منع کر دیا کہ اب مت کریں اس طرح، اور پھر بھی وہ چھوٹا یہ سمجھ رہا ہے کہ چلے جی وہ تو چلے حضرت ہے، ان کا تو مسئلہ نہیں ہے، وہ تو ساری زندگی نیک ہے، تقویدار ہے، تہجد گزار ہے۔ بعض ایسے عجیب لوگ بھی ہوتے ہیں دوستوں کہ وہ باوجود اس کے کہ یہ کہیں گے کہ جی فلاں میرے سب کچھ ہے، میرے شیخ بھی ہے اور میرے استاذ بھی ہے اور میرے مربی بھی ہے اور میں ان کے بغیر چلتا ہی نہیں ہوں، لیکن جب کوئی ایسا معاملہ آئے گا اور ان سے کہا جائے کہ بھئی شیخ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ کیا جائے، یہ چھپ کے پھر بھی کرنے کی کوشش کرے گا، یہ پھر بھی اپنے آپ کو بذر جمہر سمجھے گا کہ نہیں جی میں کرنا ہے، تو اس کو لگتا ہے کہ میں یہ نفلی اور مستحب عمل کر کے ایک قد بنا لوں گا۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں دوستوں کہ اس مبارک دین کے اندر اللہ کو اتباع پسند ہے، اتباع۔ آپ جس اتباع کے راستے پہ چل پڑے اور اس کو آپ نے حق سمجھا ہے تو متبع وہ ہوتا ہے جو کہ پیچھے چلتا ہے۔ اس لیے جو مقتدی ہوتا ہے اس کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے الذین یتبعون الامام، مقتدی وہ ہے جو امام کی اتباع کر رہا ہو۔ تو بھئی مقتدی پیچھے ہے یا مقتدی امام سے آگے؟ جی پیچھے۔ تو اگر مقتدی سوچے کہ یار امام صاحب نے تو اس چیز سے منع کیا لیکن چلے وہ تو نیک آدمی ہیں، ہمیشہ کرتے ہیں، میں کر لیتا ہوں اس طرح، یہ اس اقتداء اور اتباع کے معنی سے ہی نکال رہا ہے اپنے آپ کو۔ ان کمزوریوں کی طرف آج توجہ کی ضرورت ہے دوستو۔ پھر خاص طور پہ یہ معاملہ اگر سفر کا ہو،
سفر میں. اب ظاہر سی بات ہے کہ سفر میں ایک پوری جماعت چل رہی, ایک گاڑی چل رہی ہے, 2-4 گاڑیاں مل کے چل رہی ہیں. وقت تنگ ہوتا ہے, حالات ہوتے ہیں, پانی کی کمی ہوتی ہے, مستورات ہوتی ہے, مقام تک پہنچنا ہوتا ہے, ساری چیزیں پیش نظر. لیکن اگر کوئی جگہ آ گئی, آپ حضرات نے دیکھا ہوگا عموماً جیسے حج وغیرہ کے سفر میں جب وہ حضرات لے جاتے ہیں قافلوں کو تو وہ کہتے ہیں بھئی یہ فلاں جگہ ہے, بھئی یہاں سے دیکھ لیں, یہ فلاں جگہ ہے یہاں سے دیکھ لیں, یا کہتے ہیں بھئی چلے بھئی 2 منٹ اتر کے آپ واپس آ جائیں. لیکن ہمارا تو عجمی ذوق ہے دوستو. ہمیں اگر غار حرا پہ لے گئے اور کہا کہ جی 5 منٹ میں آئے, ہم اوپر سے ہو کے آنے کی کوشش کریں, پھر بھی یہ صحیح کریں گے کہ نہیں یہ کام تو مجھے کرنا ہے. اب مجھے ایک فرد کی وجہ سے پورا قافلہ یہاں پہ رک گیا, سب ساتھی پریشان, امیر پریشان, کفیل پریشان, انتظام کرنے والے پریشان کہ پتہ نہیں کہاں گئے, کوئی حادثہ ہو گیا, کیا ہوا کیا نہیں ہوا. لیکن ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے پھر, اور پھر آ کے باقی ساتھیوں سے کہتے ہیں میں تو جلدی سے کر کے آ بھی گیا. ان کو بھی ایک ٹینشن میں ڈالیں گے. اب وہ سوچیں گے یار یہ تو بہت محرومی والی بات ہو گئی کہ اس نے یہ کام یہاں پہ کر لیا اور میں کر بھی نہیں سکا. میں پاکستان جا کے رشتہ داروں کو کیا بولوں گا کہ میں تو مسجد عریش میں 2 رکعت پڑھی بھی نہیں, اس نے تو پڑھ بھی لی. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں, ایک صحابی آئے حج کا موقع آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس, اور آپ سے عرض کی کہ ایک معاملے میں کہ کیا میں ایسا کر لوں, آپ جانتے ہیں کہ 13 ذی الحجہ کی رمی سنت ہے, ایسا ہے نا, 10, 11, 12 ذی الحجہ کی رمی شیطان کو کنکر مارنا واجب ہے, ضروری ہے. کسی نے چھوڑ دی تو دم لازم ہے. لیکن 13 ذی الحجہ کی رمی سنت ہے, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی ہے, لیکن اس کا درجہ وجوب کا نہیں رکھا, سنت کا رکھا تاکہ امت کے پاس سہولت رہے. تو 12 ذی الحجہ کو منی تقریباً خالی ہو جاتا ہے, قافلے نکل جاتے ہیں وہاں سے. اب ہر جماعت ہر قافلے پر ایک امیر طے تھا. ایک صحابی آئے, آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ میں رک جاؤں آپ کے ساتھ, چونکہ آپ خود رک رہے تھے 13 کے لیے, میں رک جاؤں آپ کے ساتھ. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا, افعل ما یفعل امراؤکم, فرمایا وہ کرنا جو تمہارے امیر کر رہے ہوں. اگر تو امیر نے پوری جماعت کو منی میں روکا ہے تو رک جانا, لیکن اگر امیر کہے کہ نہیں ہمارا قافلہ نکلے گا تو وہ کرنا جو تمہارے امیر کر رہے. اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی دوستو. تو آج میرے عزیزو دوستو بزرگوں, یہ ہم نے اپنا مزاج بہت خراب کر دیا ہے. ایک ذاتی وجود کو ترجیح دیں گے اجتماعی فائدے پر, چاہے اس کی وجہ سے اجتماعی عمل کو نقصان پہنچے, اجتماعی نظم کو نقصان پہنچے, یا اس کی وجہ سے شریعت کا حکم آگے پیچھے ہو جائے, لیکن ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو کرنا ہے. تو جہاں شریعت مطہرہ آسانی دے دے, آپ کو راستہ دے دے, بلا چوں چرا اس کو قبول کر لیں کہ بھئی شکر ہے کہ بھئی یہ راستہ مل گیا, عافیت ہو گئی, یہ نہیں ہوتا تو پتہ نہیں ہم تو پھر کیا کر لیتے. سہولت کو اختیار کر لیں, شریعت کی دی ہوئی سہولت کو, اور یہی چیز اللہ پاک کو محبوب بھی ہے. ایک صحابی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ, اور بڑے درویش قسم کے صحابی. ان کے ایک عزیز ان کے ہاں آئے دور سے سفر کر کے, اور جب رات ہوئی تو وہ عزیز جو رکے تھے ان کے لیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے بستر لگایا, چونکہ رشتہ دار تھے, عزیز تھے آپس میں. تو ان کی جب نظر پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو اہلیہ ہے وہ تو بیچاری لباس بوسیدہ ہے, جسمانی طور پہ کمزور ہو چکی ہے. انہوں نے پوچھا یہ آپ نے اپنے ساتھ کیا کیا ہے, آپ تو ایسی نہیں تھی. تو ان کی اہلیہ ام سعید, شوہر ابو سعید ہے,
تو حضرت ام سعید نے کیا فرمایا اپنے اس عزیز رشتہ دار کو، عرب ماحول تھا، رشتوں کا ادب احترام تھا، تو ان سے کہنے لگی جو آپ کے بھائی ہیں نا، یعنی اپنے شوہر کے لیے کہا جو آپ کے بھائی ہیں نا ابو سعید، میں ان کے بارے میں آپ سے کیا کہوں، وہ رات کو آتے ہیں تو آتے ہی مصلی پہ چلے جاتے ہیں اور فجر کی اذان تک وہ مصلی پر ہوتے ہیں، کھانا پینا انہوں نے خود بھی کم کر دیا ہے، اب شوہر نہ کھائے تو بیوی کیا کھائے، تو بس ہم اس طرح زندگی گزار رہے ہیں، خوش ہیں اس میں، سمجھ گئے۔ اب جب رات کو حضرت ابو سعید خدری آئے تو پوچھے بھئی آپ نے کھانا کھا لیا مہمان سے؟ کہا نہیں۔ تو بیوی سے پوچھا کیا آپ نے اپنے بھائی کو کھانا نہیں دیا؟ انہوں نے کہا میں تو دے رہی تھی، انہوں نے کہا نہیں وہ ساتھ کھائیں گے۔ کہا آپ کھا لیں مجھے نماز پڑھنی۔ انہوں نے ہاتھ سے پکڑا اور فرمایا کہ اگر آپ دسترخوان پہ بیٹھیں گے تو کھانا کھاؤں گا ورنہ اس کے بغیر نہیں۔ پھر اپنے ساتھ بٹھایا، پھر ان سے کہا کہ آپ نے تو مجھ سے زیادہ اللہ کے پاک پیغمبر کی صحبت پائی ہے نا، مجھ سے زیادہ پائی، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں فرمایا تھا ہم سے کہ ان لجسدک علیک حق وان لزوجک علیک حق وان لنفسک علیک حق، کہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا تم پر حق ہے۔ وہ حدیث کہاں گئی؟ کس راستے پہ چل پڑے؟ پھر ان کو سمجھایا۔ پھر حضرت ام سعید فرماتی ہے کہ اس عزیز کے جانے کے بعد ان کی زندگی میں فرق آیا۔ تو اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، اللہ پاک نے جتنی زندگی دی ہے، ہم اس زندگی میں شریعت کے متبع ہیں، پیچھے چلنے والے، اپنے ذوق اور اپنے مزاج کے متبع نہیں۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔